الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا معلم ابراہیم علمنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یا معلم ابراہیم علمنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. لا حول. یا معلم ابراہیم علمنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبب کا عنوان ہے آداب المفتی فی نفسی. اس سے پہلے تو آپ افتاء کے آداب پڑھتے رہے اور فتویٰ لکھنے کے آداب سنتے رہے. آج کے سبق میں مفتی کی ذات کے لیے جو آداب ہے ان کا ذکر ہوگا. یعنی مفتی کن صفات کا حامل ہونا چاہیے اس کا ذکر ہوگا. تو حضرت تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے مفتی کی ذات کے لیے 7 آداب ذکر کیے. پہلا ادب یہ ہے کہ مفتی کو چاہیے کہ اپنی شکل و صورت حیات میں سے کیا چھال ڈال شکل و صورت یہ چیزیں اس میں آتی. اپنی حیات یعنی چھال ڈال شکل و صورت اور اپنا لباس اچھا رکھے اور اس میں شرعی امور کا پابند رہے. صفائی ستھرائی کا، پاکیزگی کا، ستر پوشی کا خیال رکھے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. مثلا ریشم کے پہننے سے، سونے کے استعمال سے اپنے آپ کو بچائے. ایسا لباس نہ پہنے جس میں کافروں کی کوئی علامت ہو یا ان کے ساتھ مشابہت لازمات ہو. اچھی شکل و صورت والا رہے. داڑھی نہ کاٹے، سر سے ٹوپی نہ ہٹائے، پانچے نہ لٹکائے، ٹھیک ہے. اور یہ کلر والے کپڑے نہ پہنے. وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اچھی شکل و صورت کی تعظیم کرتے ہیں. نمایاں شکل و صورت کی کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں. اور اگر شکل و صورت اچھی نہ ہو تو اس کی تعظیم لوگ نہیں کرتے. ظاہر ہے لوگوں کے دلوں میں مفتی کی تعظیم نہیں ہوگی تو پھر وہ مفتی کی رہنمائی کو قبول نہیں کریں گے اور مفتی کی پیروی نہیں کریں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے. اس لیے مفتی کو چاہیے کہ اپنے لباس کو، شکل و صورت کو اور چال ڈھال کو. یہ تو پہلا ادب. دوسرا ادب، مفتی اپنی سیرت یعنی عادات کو سنوارے. اپنے عادات کو کیا کریں؟ سنوارے. اچھی عادات کا عامل ہو، بری عادات کا عامل نہ ہو. اور اپنے اعمال کو شرعی احکام کا موافق بنائے. اپنے افعال و اعمال کو شرعی احکام کے موافق بنائے. اپنے اقوال کو شریعت کے ترازو میں تولے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے منصب کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بیان کرنے میں اللہ کے نائب ہونے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی وجہ سے لوگوں کے لیے اپنے قول میں بھی پیشوا ہوگا اور فعل میں بھی پیشوا ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب اس کے افعال شرعی احکام کے موافق ہوں گے تو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے بہت بڑی مقدار اس کے افعال و اعمال سے معلوم ہو جائے گی. ٹھیک، افعال و اعمال سے. اس لیے کہ علماء کو لوگ جو کام کرتے دیکھتے ہیں تو وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک. اس لیے اقوال بھی
شریعت کے مطابق، افعال بھی کیا ہوں شریعت کے موافق، اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ وجہ اس کی ہے کہ لوگوں کی نظریں مفتیوں پہ لگی رہتی ہیں، مفتیوں کی طرف لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، اور لوگ طور طریقے اور عادات میں مفتیوں کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، موقوفہ کے معنی تیار ہوتے ہیں وہ، ٹھیک۔ یہ تو کون سا ادب ہوا؟ دوسرا ادب۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ مفتی اپنی سریرت، اس میں وہ الفاظ سے میں کہہ رہا ہوں ترجمہ ہو جائے، اپنی سریرت یعنی اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانا، سیرت آداب، سریرت اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانا، اور ذہن میں اچھی نیتیں رکھ لے، ذہن میں اچھی نیتیں رکھے۔ مثلا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا خلیفہ ہوں اللہ کے احکام بیان کرنے میں۔ دوسرا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عہد کو پورا کر رہا ہوں جو اس نے علماء سے لیا۔ کیا لیا ہے؟ کہ حق کو بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ اور میں اس رب کی طرف سے منتخب امت کی اصلاح کرتا ہوں، ٹھیک۔ اس منتخب امت کی اصلاح کی نیت کرے، کس کی نیت کرے؟ کس کے مطابق؟ اللہ کے احکام کے مطابق، شرعی احکام کے مطابق اس منتخب امت کی اصلاح کی کیا کرے؟ نیت کرے، ٹھیک۔ اور ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مقصود سمجھے، ٹھیک۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مقصود سمجھے، جیسا کہ بری نیتوں کو وہ کیا کرے گا؟ دور کرے گا، بری نیتوں کو کیا کرے گا؟ ہاں، مثلا لوگوں میں اپنے آپ کو اونچا بنانا، اونچا جاننا، اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو اونچا جاننا، لوگوں کی تعظیم اور احترام سے خوش ہونا، اور لوگوں کی طرف سے مدح اور ثنا اور تعریف کا خواہاں ہونا، وہ حاصل کرنا، ٹھیک، حاصل کرنے کا خواہاں ہونا، ٹھیک، خواہش مند ہونا، اور لوگوں سے مالی مفاد حاصل کرنا، ٹھیک۔ ایسے ہی اپنے دل کو بھی خالی رکھے گا ان باتوں سے جو اس جیسے مناسب پر فائز ہونے کے بعد آدمی کے دل میں وہ باتیں آ جاتی ہیں، مثلا تکبر اور غرور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے بندوں کو حقیر جاننا، ٹھیک۔ اور ایسے ہی بڑے بڑے فضلاء اور بڑے عہدوں والے جو فخریہ لباس پہنتے ہیں ان لباس سے بھی اپنے آپ کو بچانا، ٹھیک۔ ہر چیز میں جو ہے وہ عاجزی کا اظہار کرنا، تکبر سے بچنا، اور اپنے قول اور فعل سے خوش نہ ہونا، خاص کر جب یہ جواب دے تو اچھا جواب دے، ٹھیک، تو اس اچھے جواب پہ خوش نہ ہونا، فخر نہ کرنا۔ یہی وجہ ہے امام سخنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھے جواب کا فتنہ یہ مال کے فتنے سے بڑھ کر ہے، مال کے فتنے سے بڑھ کر، ٹھیک۔ تو یہ تیسرا ادب ہوا، ٹھیک ہے۔ چوتھا ادب، مفتی کو چاہیے کہ جن نیکیوں کے بارے میں فتویٰ دے، کار خیر کے بارے میں فتویٰ دے، خود بھی اس کو اپنائے، خود بھی اس کو اور اس پہ عمل کرے۔ یہاں تک کہ علماء اصولیین نے یہ ذکر کیا ہے، علماء ہاں، کہ جس عالم کا عمل اس کے علم کے تقاضے کے خلاف ہے اس کا فتویٰ درست نہیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ اس کی تشریح میں فرماتے، اس کی وجہ بیان کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مفتی کے دیگر اقوال شریعت کے خلاف ہوں، ٹھیک، اور ان اقوال میں یہ جھوٹا ہے،
تو یہ جو فتویٰ یہ بھی اس کا ایک قول ہے، اس میں بھی کیا ہوگا؟ یہ جھوٹا ہوگا۔ اور جب دیگر اقوال میں یہ کیا ہوگا؟ سچا ہوگا، شریعت کے موافق کیا ہوں گے؟ اقوال ہوں گے، افعال ہوں گے، تو فتویٰ بھی اس کا کیا ہے؟ یہ قول ہے، اس میں بھی کیا ہوگا؟ سچا ہوگا۔ لہذا جب دیگر اقوال میں یہ جھوٹا ہے تو فتویٰ میں بھی جھوٹا ہوگا، لہذا اس کے فتوے پر اعتماد نہیں ہوگا۔ مثلا یہ لوگوں کو کہے کہ بے مقصد باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، لایانی بات پر خود بچتا ہو، تو اس کا فتویٰ کیا ہوگا؟ سچا ہوگا، ٹھیک، کیونکہ قول فعل کے کیا ہے؟ موافق ہے۔ خلاصہ اس کا یہ کہ مفتی کا قول فعل کے مطابق ہوگا، یہ سچا ہوگا، اور اگر قول فعل کے مطابق نہیں ہوگا تو سچا نہیں ہوگا۔ جس سے کوئی کہے کہ دنیا سے بے رغبت رہو، خود بے رغبت رہے تو اس کا فتویٰ سچا ہوگا، نہیں تو جھوٹا ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کو نماز کی پابندی کا کہے، خود پابند ہوگا۔ آج کل مفتی سست ہوتے ہیں، نماز میں سست ہوتے ہیں، زیادہ نہیں تو کم از کم جن نمازوں سے پہلے سویا جاتا ہے تو 10 منٹ پہلے تو آدمی اٹھے کہ آدمی اہتمام سے اچھی طرح استنجا کرے، وضو کرے، دوڑتا ہوا نہ جائے، اور اطمینان سے سنتے پڑے اور پھر اطمینان سے تکبیراللہ میں شامل ہو جائے، کم از کم 10 منٹ پہلے اٹھے۔ مثلا خود اوروں کو نماز کی پابندی کا کہے، جیسے آج کل ہم مولوی کہتے ہیں، اور خود پابند ہو تو اس کا فتویٰ سچا ہوگا، ٹھیک، نہیں تو فتویٰ جھوٹا ہوگا، اور یہ فتویٰ دینے کا لائق نہیں ہوگا، اس کو فتویٰ دینا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس سے خود اندازہ لگے جو مولوی مفتی خود نماز نہ پڑھتا ہو، ٹھیک، پھر اوروں کو نماز کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، اس کے فتوے کا اعتبار نہیں، ٹھیک، نہیں دے سکتے کہ مطلب ہے کہ فتویٰ دے گا تو فائدہ نہیں ہوگا نا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، جیسے آگے آ رہا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں سے کہے کہ بھائی زنا نہ کرو، خود بچتا ہو تو فتویٰ سچا ہوگا، نہیں جھوٹا، جھوٹ نہ بولو، ٹھیک ہے، اور خود یہ اس سے بچتا ہوگا تو پھر کیا ہے؟ جھوٹ سے بچو، خود بچتا ہوگا تو فتویٰ اس کو کا سچا ہوگا، نہیں جھوٹ۔ اسی ترتیب سے جو ہے نا وہ سارے کے سارے احکاموں میں یہی ترتیب ہوگی، یہاں تک کہ نواہی میں بھی، ٹھیک، اگر یہ لوگوں کو سے کہے کہ کچھ مثالیں تو گزر چکی نواہی کی، لوگوں سے مثلاً کہ مزید مثال ہے کہ فحش گوئی سے اپنے آپ کو بچاؤ، خود بچتا ہوگا تو ٹھیک، نہیں تو فتویٰ اس کا جھوٹا ہوگا۔ اور ایسا ہی یہ اگر کہے کہ اجنبی عورتوں کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو، ٹھیک ہے، تو اگر خود بچتا ہوگا تو ٹھیک، نہیں تو یہ فتویٰ اس کا سچا نہیں ہوگا۔ اوروں کو تو یہ فتویٰ دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ فتویٰ دیتا ہے کہ برے لوگوں سے ملنا جلنا اور اٹھنا بیٹھنا مت رکھو، اور خلق ان سے مل جل رکھے، یعنی اس کا فتویٰ کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء کے نزدیک سچ اس کو کہا جاتا ہے، اور سچائی کے قول فعل کے مطابق ہو، بلکہ حقیقت میں سچ ہے یہی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ بہت سارے مرد ایسے ہیں کہ انہوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے عہد کر لیا تھا۔ بعض منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں اللہ ہمیں مال دے دے، فضل مال دے دے، مال دے گا تو ہم کیا کریں گے؟ تیرے راستے میں خرچ کریں گے۔ میں نے جب ان کو مال سے نوازا تو وہ اپنی بات سے پھر گئے، مطلب جو کہہ رہے تھے اس پہ عمل نہیں کیا، ٹھیک، اور اس طرح انہوں نے جھوٹ بولا۔ یہاں پہ اللہ تبارک نے سچ کس کو قرار دیا ہے؟ کہ قول فعل کے مطابق ہو، اور جھوٹ اس کے مخالف صورت ہو، ٹھیک۔ لہذا مفتی کو بھی چاہیے کہ کون سا اصول ہے؟ چوتھا اصول، کہ جن کار خیر کے بارے میں لوگوں کو کہے اس پہ عمل کرے، اس کو خود بھی اپنائے، جن چیزوں سے لوگوں کو بچنے کا کہے اس سے خود بھی بچے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پانچواں ادب یہ ہے کہ مفتی کو چاہیے کہ مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بچے، مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بچے۔
اور اپنے لیے اپنے اوپر ان چیزوں کو لازم کرے، ان کاموں کو لازم کرے جو دوسروں کے لیے، عام لوگوں کے لیے لازم نہ سمجھتا ہو. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے لیے ان کاموں کو لازم سمجھتے تھے، ٹھیک، اور اپنے لیے کیا کرتے تھے، لازمی کرتے تھے ان کاموں کو جو دوسرے لوگوں کو کے لیے لازم نہیں سمجھتے تھے. اور وہ کہتے ہیں وہ مفتی نہیں ہے جو ان کاموں کو اپنے لیے اپنی ذات کی حد تک لازم نہ سمجھے اور جو دوسروں کے لیے لازم نہ سمجھتا ہو. ٹھیک، مثلا ایسے کام کہ اگر وہ مفتی اس کو نہ کرے تو گناہگار نہ ہو، تو بھی کیا کرے، اس کو اپنے اوپر لازم سمجھے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ مفتی کے لیے یہ درست ہے، جائز ہے کہ ان کاموں سے جو درمیانے درجے کے ہیں بڑھ کر کاموں کو اپنے اوپر لازم کر لے اور اپنے آپ کو اس کا مکلف بنا لے. ٹھیک، البتہ لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرے، عام لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرے. ٹھیک، وجہ اس کی یہ ہے کہ مفتی جیسے لوگ یہ اپنے فعل اور قول دونوں میں خود دعا مقتدا اور پیشوا ہے. کیا ہے؟ مقتدا اور پیشوا ہے. دوسرے لوگ جب دیکھیں گے تو وہ بھی کیا کریں گے، وہ کام کریں گے، اور ظاہر ان کی طاقت نہیں ہوگی ان کاموں کے کرنے کی، تو پھر کر نہیں پائیں گے، پریشان ہوں گے. تو اس لیے مفتیوں کو چاہیے کہ ایسے کام لوگوں سے چھپا کے کرے، اور اگر کوئی دیکھ لے تو اس پہ اس کی کیا کرے، تنبیہ کرے کہ بھئی تم یہ کام نہ کرو، یہ تمہارے کرنے کے نہیں ہے. جیسے رسول اللہ تنبیہ فرمایا کرتے تھے، مسلسل روزے رکھا کرتے تھے. جب صحابہ نے رکھنے شروع کیا آپ نے منع کیا. ٹھیک، ساری رات عبادت کرتے تھے اور اکثر، اور جب صحابہ نے شروع کی تو آپ نے منع کیا. میں کہ مجھے رب کی طرف سے خاص طاقت ملی ہوئی ہے، تو میں سے کون ہے جس کو ایسی طاقت ملے. ٹھیک ہے، کہتے یہی وجہ ہے ہمارے اسلاف لوگوں سے چھپاتے تھے ایسے کاموں کو لوگوں سے کیا کرتے تھے، اور اگر کسی کو پتہ چلتا تو اس پر کیا کرتے تھے، تنبیہ کر دیتے تھے. اور ٹھیک ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے، اور دوسرے سے کہ ریاکاری نہ ہو. مولانا شفری تھانوی رحمۃ اللہ کے بارے میں تقی صاحب کہتے ہیں مجھے بعض بشائر سے معلوم ہوا ہے کہ بازار کا پھل وہ نہیں کھاتے تھے. حالانکہ بازار کا پھل کتنا جو ہے نا وہ خوبصورت ہوتا ہے اور کتنے ذائقے والا ہوتا ہے، چسکے والا ہوتا ہے. بازار میں جو قسم کا پھل آتا ہے، اپنے دیسی پھل کی وہ رنگت نہیں ہوتی جو بازار کے پھلوں کی رنگت ہوتی ہے. تو ظاہر ہے آدمی دیکھ کے دل تو کرتا ہے. مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری عمر وہ بازاری پھل نہیں کھایا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عام طور پر یہ جو لوگ یہ پھل خریدتے ہیں تو پورا کا پورا باغ خرید لیتے ہیں. اور کب خریدتے ہیں؟ جب ابھی پھل ظاہر ہی نہ ہوا ہو. معلوم کی بے ہوگی نا، معلوم کی، اور معلوم کی بے جائز نہیں. لیکن چونکہ اس میں اطلاع عام ہے، اس میں کیا ہے، اطلاع عام ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے نا حرمت کا فتویٰ نہیں دیتے تھے، جواز کا فتویٰ دیتے تھے کہ تم بازار سے پھل خرید سکتے ہو. اور ساتھ جو ہے نا اس بات کا بھی فتویٰ دیتے تھے کہ تم اس کے مکلف نہیں ہے کہ اس کے تحقیق کے پیچھے پڑو کہ یہ پھل ظاہر ہونے سے پہلے جو ہے یہ پھل بکا ہے یا اس کے بعد بکا. ٹھیک، لیکن خود عمل کیا تھا. اور پھر پتہ کیسے چلا، کسی کو بتایا بھی نہیں. یہ تو ان کے بعض شاگردوں نے ان کے طرز عمل سے بات معلوم کی، طرز عمل سے. ہاں ٹھیک، تو مفتی کو بھی چاہیے کہ درمیانے درجے کے کاموں سے بڑھ کر اونچے درجے کے کام کرے. اونچے، ہاں، جو عام طور پر عام لوگوں کے لیے لازم نہ ہو. اور ہم تو اونچے درجے کے کیا، ہم تو وہ جو نیچے درجے کے بھی نہیں کرتے. ہم حامیوں سے بھی بننے کیا تو. اچھا جی، یہ تو 5واں ادب ہوا. اچھا جی،
چھٹا ادب یہ ہے کہ مفتی کو چاہیے کہ وہ ہم تن اور ہم وقت مزید مہارت کے در پہ ہو، مزید مہارت کے ہاں، اور اپنے علم میں اضافے پر حریص ہو، اپنے علم میں اضافے پر حریص ہو، اور جو کچھ اس کے پاس علم ہے اس پہ اکتفا نہ کرے، ٹھیک ہے، اس پہ اکتفا نہ کرے، بلکہ چاہیے کہ نیا جو ہے نا مسائل معلوم کرے، نئے مسائل معلوم کرے، جدید علم کا کیا کرے، متلاشی ہو اور اس کے پیچھے لگے۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دنیاوی تعلقات کو کم کرنا ہوگا۔ آج کل ہمارے تعلقات ایسے ہیں، اور پھر ہم زمانے طالب علم میں اپنے لیے روزگار کے متلاشی ہو جاتے ہیں، روزگار کے متلاشی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی آگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آ رہا ہے، ٹھیک، کہ آدمی جو کیا کرے، جدید مسائل اور جدید علوم کے متلاشی ہو اور اس کے حصول کے در پہ ہو، جو کچھ حاصل ہو چکا ہے اس پہ جو اکتفا نہ کرے، اس کے لیے دنیاوی علاقوں کو کم کرنا ہوگا، دنیاوی تعلقات کو کم کرنا ہوگا، ٹھیک، دنیاوی تعلقات کو کم کر کے علم کی طرف توجہ دینی ہوگی، دنیاوی تعلقات کو کم کر کے علم کی طرف۔ یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سے ذکر کیا ہے کہ میں نے ملی بن وکی سے یہ سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھ رہا تھا کہ آدمی کو فقہ ساری کی ساری یاد ہو جائے تو کس چیز کی مدد لے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قوت ارادی کو جمع کرنے سے، قوت ارادی کو جمع کرنے سے، ٹھیک، جب تک آدمی کا پورا ارادہ، ٹھیک، پورا ارادہ اور حزم یہ نہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے فقہ کا سارا علم یاد کرنا ہے، اس کو کیسے یاد ہوگا؟ اس کے لیے بھی ارادہ کرنا ہوتا ہے، تیار ہونا پڑتا ہے، عزم کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ دنیاوی تعلقات آدمی کم کرے تو وہ کیسے ہوگی، کس چیز سے مدد لینی ہوگی اس سلسلے میں کہ دنیاوی تعلقات جو ہے نا وہ کم ہو جائے؟ امام بخاری انہوں نے فرمایا کہ چیز کی جتنی ضرورت ہو تو اتنی لو، ٹھیک، کسی چیز کی جتنی ضرورت ہو ضرورت کے بقدر لو، زیادہ کے فکر میں مت پڑو۔ آج تو ہم ابھی سے بینک بیلنس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، زمانہ طالب علم میں کہ ابھی ہم زمانے طالب علم میں ہو، ہمارے پاس جو ہے نا موٹر سائیکل آ جائے، ہمارے پاس جو ہے گاڑی آ جائے، ہمارے پاس پلاٹ آ جائے، ہمارے پاس دکان آ جائے، تو پھر ہم مفتی کیسے بنیں گے؟ مفتی تو ہو جس کو فقہ یاد ہو، جس کو فقہ کیا ہو، یاد ہو۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو شامی ہے نا، در مختار اور شامی دونوں، متن اور حاشیہ دونوں، آج کل تو حاشیہ نہیں شرح ہے نا، ایسی مقبول حاشیہ کی شرح بن گئی ہے، دونوں کا بالاستیعاب 3 مرتبہ مطالعہ کیا تھا، بالاستیعاب 3 مرتبہ مطالعہ کیا تھا، اور غالباً عالمگیری کا بھی، تب تو وہ بڑے بڑے مفتیوں سے مناظرے کرتے تھے اور کوئی جو ہے ان کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ سیاست میں علم بھول گئے، بخاری پہ بیٹھتے تھے بغیر مطالعے کے 3 گھنٹے تقریر کرتے تھے، بغیر مطالعے، لوگ مطالعہ کر کے تقریر کرتے ہیں، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، پون گھنٹہ، وہ 3 گھنٹے تقریر کرتے تھے، اور وہ درس میں مفتی شفیع صاحب جیسے مفتی اعظم پاکستان بیٹھ کے کہ جیسے میں نے سنا کہ امتحان ایک مرتبہ ان بڑے مفتیوں نے اور محدثوں نے امتحان ان سے کہا کہ تم سیاست میں ہو تو تم تو جو ہے نا علم تو بھول چکے ہوں گے، آپ علم کو بھول چکے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کون سا علم کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا چلیں بخاری جو ہے نا، بخاری کی کسی حدیث پہ بات کریں۔ انہوں نے کہا تم بتا دو، انہوں نے بتائی یا خود۔ پھر جب بات شروع کی تو 3 گھنٹے انہوں نے درس کیا،
بخاری کے حدیث پہ درس کیا، اور بڑے بڑے مفتی شفیع صاحب تھے علام، مفتی علام، وہ دنگ رہ گئے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے یہ علم بھول چکے ہوں گے، وہ اگر اسمبلی میں نہ ہوتے تو آج قادیانی کافر نہ ہوتا۔ باقی تو ٹھیک ہے، سب کا اتفاق تھا، سارے مکاتب فکر کا اتفاق تھا ساتھ، لیکن بولنے والا کون تھا؟ اور ان کا جو مناظر تھا اس کے ساتھ کوئی بول نہیں سکتا تھا، وہ اتنا چالاک تھا، ہوشیار تھا، اور ایسے ایسی پوائنٹ کو پکڑتا تھا کہ اس کو کوئی گھیر نہیں سکتا تھا۔ وہ مفتی محمود جیسے آدمی تھے کہ انہوں نے اس کو ایسا گھیر لیا تھا اور ایسا پھنسا دیا تھا کہ وہ پھر نکل نہیں سکتا تھا۔ اور شروع میں کہہ رہے تھے مفتی محمود صاحب خود، شاید پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ شروع میں ساری اسمبلی مخالف تھی کہ چہرے کو دیکھو، پگڑی کو دیکھو، اور تم ہر کسی پر کفر کے فتوے لگا رہے ہو، قرآن بغل میں قرآن ہے، چہرے پہ خوبصورت داڑھی ہے اور سر پہ پگڑی ہے، نورانی چہرہ ہے، تم کافر قرار دے رہے ہو۔ تو مفتی محمود صاحب نے اس سے ایسی باتیں اگلوائی کہ خود اسمبلی کے وہ ارکان جو یہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ ایسے آج ہم ان پہ فخر کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کچھ کیا تھا، آج ہم کرتے کچھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ مفت میں ہم مفتی محمود بن جائیں، اور مفت میں ہم جو ہے وہ فضل الرحمان بن جائیں، یا مفت میں مفتی شفیع صاحب بن جائیں، یا مفت میں ہم علامہ نواز جنگی بن جائیں، یا مفت میں الیاس گمن بن جائیں۔ تو ایسے مفت میں آدمی بنتا نہیں، اس کے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بس ہم جیسے کارکن پھر جوشیلے نعرے لگائیں گے، کریں گے نعرے لگائیں گے، وہ بھی موقع محل دیکھ کے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہے کہ وہ علم کو حاصل کرے دولت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ آدمی علم حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا جو اس کو حاصل کرے ذلت نفس کے ساتھ، تنگ دستی کے ساتھ، اساتذہ کی خدمت کے ساتھ، تو وہ مفلح نہیں ہوگا، افلح ہوگا۔ کیا ہوگا؟ افلح، بڑا کامیاب ہوگا جو ان تین حالتوں میں علم کو کیا کرے گا؟ حاصل کرے گا۔ اور خود امام شافعی رحمۃ اللہ کے شاگرد کہہ رہے ہیں، میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دن کو میں نے ان کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، رات کو میں نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، ساری زندگی وہ تصانیف میں مشغول ہوتے تھے، تصانیف۔ یہ تو میں نے تقی صاحب کے چند مثالیں دی ہیں، اس کی مثالیں جو ہے نا، جن لوگوں نے فقہا کے حالات لکھے ہیں، فقہا کے حالات، تو ان کی کتابوں میں بہت سارے واقعات اس کے ہمارے قابلین اسلاف کے ملتے ہیں۔ اور ساتواں ادب یہ ہے کہ مفتی کو چاہیے کہ وہ عبادات میں اور نوافل میں پیل کرنے والا ہو۔ کیا کرنے والا ہو؟ سب سے پیل کرنے والا ہو، سبقت لے جانے والا، پیل کرنے والا، ٹھیک؟ یہ نہ ہو کہ سب سے پیچھے رہنے والا ہو۔ فجر کے لیے اس وقت اٹھے جب 2 منٹ رہ رہے ہو، اور وہ بھی استاد آئے تو اس وقت ڈرے کہ استاد ناراض ہوگا، ڈانٹے گا، تو اس وقت جلدی اٹھے، اور پھر آنکھیں ملتے ہوئے اور جو ہے نا کونیاں جو ہے ملتے ہوئے، پتہ نہیں استنجا خانے کی طرف جاؤں یا وضو خانے کی طرف جاؤں، 2 منٹ میں تو ایک کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پھر جو ایک تیر سے 2 شکار کرتا ہے، تو وضو کیا ہوگا، استنجا کیا ہوگا، پھر نماز کیا ہوگی، اور پھر وہ سنتے ہیں جو ہے نا وہ کیا خضوع اور خشوع کے ساتھ وہ سنتے ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ مفتی کی ذاتی صفات بیان ہو رہی ہے، ذاتی، کہ اس کی ذات کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، نوافل اور عبادات میں پیل کرنے والا ہو، سب سے بڑھنے والا ہو۔ افسوس کی بات ہے ہم تو فرض جو ہے نا وہ بھی اگر کوئی جگانے والا نہ ہو، ڈانٹنے والا نہ ہو، ہم فرض بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ اس لیے ابو قلابہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے علم سے نوازا، بہت بڑی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، علم اللہ کی صفت ہے، اللہ نے اس صفت سے، اپنی صفت سے تجھے نوازا، تو تجھے شکرانے کے طور پر چاہیے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے ہاں، بندے کی طرف سے رب عبادت سے خوش ہوتا ہے، اور بندے کی طرف سے رب عبادت چاہتا ہے، کہ اللہ نے بندے کو بھیجا ہی کس لیے؟ عبادت کے لیے بھیجا، پھر خاص بندہ ہو، مقرب بندہ ہو، تو مفتی ہو جس کو اللہ نے علم جیسی دولت سے نوازا ہو۔ مسند امام احمد ابی حنیفہ میں ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، جس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی سے کہے گا، عالم سے کہے گا، مفتی کا درجہ اور بھی بڑا ہے، عالم سے کہے گا کہ دنیا میں مجھے پتہ تھا تو کس قسم کا آدمی ہے، تیرا مزاج کیا ہے، ٹھیک، تیرا مزاج کیا ہے، تو کس قسم کا ہے، میں نے تجھے علم دیا، اور پھر علم دینے کے بعد تو جو کچھ کرتا رہا، تجھ پہ پردہ ڈال دیا، اب یہاں بھی تجھ پہ پردہ ڈالتا ہوں، جا جنت۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس پہ تو ہمیں الحمدللہ 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 کہنا چاہیے۔ اب بھی اگر ہم فجر کی نماز اور جمعات میں جو فرض ہے، نفل نہیں، تو یہ نفل کی بات ہو رہی ہے، نفل کی، کہ علم کے شکرانے کے طور پر یہ سب سے آگے بڑھے نوافل میں، نفلی عبادات میں، تو اللہ کے علم کا شکر ادا ہوگا، اس کا حق ادا ہوگا۔ جیسے حق ہے اس طرح تو پھر بھی ادا نہیں ہوگا، لیکن چلے اللہ قبول کر لے گا ہماری کمزوری کو دیکھ کے، لیکن جو فرض نماز اس میں کوتاہی کرے پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے تو پھر ایسا آدمی مفتی نہیں بن سکتا۔ اور یہ نہ کہے کہ ہم کمزور ہیں، ٹھیک ہے، میں نے مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لی ہے، ہر امتحان میں یہ فیل ہوتے تھے، ہر امتحان میں فیل ہو، یہاں تک کہ پریشان ہو گئے کہ اتنی محنت کرتا ہوں، مغز کپا دیتا ہوں، پھر بھی میں فیل ہوتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں، نہیں